اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام حبیب ٹار، آپ کا اردو ٹیچر فرام P S UJROO سے زون لگیٹ. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بخوبی یاد ہوگا پچھلے جو آف لائن کلاس ہمارا تھا اس میں ہم نے ہاتھی کا وزن مضمون پڑھا تھا. اس کے ہم نے اس مضمون کے ہم نے 1 2 اور جو آج 3 کوشچن کیے تھے. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اس کا چوتھا کوشچن. چوتھا کوشچن کیا ہے؟ اپنے جملوں میں استعمال کیجئے. یعنی یہ جو جملے وہاں پہ دیے ہیں ان کو ہمیں اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے. چاہے آپ جو میں لکھا ہوں وہ کر سکتے ہو، جو آپ کی مرضی ہو، آپ کی کیپیسٹی کے برابر ہو وہ بھی آپ کر سکتے ہو. جیسے اس میں پہلا جملہ دیا گیا ہے مالا مال کر دینا. میں نے اس کا جملہ بنایا ہے بادشاہ نے ملا کو انعام سے مالا مال کر دیا. دوسرا ہے کوئی صورت بن نہ پڑنا. بادشاہ کو ٹھیک ہونے کی کوئی صورت نہ بن پڑی. تیسرا جملہ ہے جشن کرنا. بادشاہ کے ٹھیک ہونے پر لوگوں نے جشن کیا. تو اس کا چوتھا جو ہے عہد کرنا. رحیم نے نوکری ملنے پر لوگوں کو دعوت کرنے کا عہد کیا. پانچواں جو ہے وہ شش و پنج میں ہونا. بادشاہ شش و پنج میں پڑ گیا کہ ہاتھی کو کیسے تولا جائے. تو چھٹا جو ہے اس کا وہ ہے داد دینا. ہر اچھے کام کی داد دینی چاہیے. اس طرح ہمارا ہے اس کے نیچے غور کرنے کی باتیں. ہمیں یہاں پہ دھیان دینا ہے ہمیں کیا غور کرنے کی بات اس سبق میں دی گئی ہے. تو میں اسے دیکھتا ہوں، آپ بھی اپنی کتاب کی طرف دیکھیے. کائنات میں مختلف قسم کے پیڑ پودے اور حیوانات کی بڑی اہمیت ہیں. یہ پیڑ پودے اور حیوانات کائنات کی خوبصورتی کے لیے نہایت ضروری ہیں. یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اس میں پیڑ پودے حیوانات انسان سب کو بنایا ہے. ان تمام جاندار چیزوں کو زندہ رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہمیں. یعنی جو باقی حیوانات ہے پیڑ پودے ان کو بھی اتنا حق ہے جینے کا جتنے ہم انسانوں کو ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم جیے اور جینے دو کا اصول اپنائیں. ہمیں یہ اصول اپنانا چاہیے کہ ہم جیے اور جینے دے کا اصول اپنائیں. یعنی جو جانور ہو یا پیڑ پودے ہو ان کو بھی جینے دے اور ہم بھی خود جیے. اس طرح اس میں یہ غور کرنے کی بات ہے. اور لاسٹ پہ ہمارا جو یہ کوشچن آتا ہے مندرجہ ذیل امثال کو یاد رکھے اور ان کا مفہوم دریافت کیجیے. یہ کچھ مثالیں دی گئی ہے، ان کا مفہوم ہمیں تلاش کرنا ہے اور ان کو یاد رکھنا ہے. میں نے ان کا مفہوم لکھا ہے. پہلا ہے ہمارا ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور. اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ ہاتھی کے دانت کھانے اور دکھانے کی اور اس کا مطلب ہے انسان کا ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ اور ہونا، مطلب دھوکا. دوسرا ہے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، مطلب بڑے آدمی کے سب فرما بردار ہوتے ہیں، بڑوں سے چھوٹوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو اس کا چوتھا ہے ہاتھی 1000 لے پھر بھی 1.25 لاکھ ٹکے کا، مطلب امیر آدمی کتنا ہی غریب ہو جائے پھر بھی اس کی عزت باقی رہتی ہے. تو پیارے بچوں، اس طرح سے ہمارا یہ جو موضوع تھا ہاتھی کا دانت آج مکمل ہو گیا. انشاءاللہ الرحمن جو میرا نیکسٹ کلاس ہوگا اس سے ہم آگے بڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.